وزیر اعظم عمران خان کے قریبی ذرائع کا کہنا ہے کہ کپتان اور جہانگیر ترین کے مابین دوریاں شوگر سکینڈل منظر عام پر آنے سے بہت پہلے ہی پیدا ہو چکی تھیں، جس کی بنیادی وجہ دونوں خاندانوں کی خواتین میں وہ اختلافات تھے جو کہ فرسٹ لیڈی بشرا بی بی اور ان کی کرامات کے حوالے سے ترین خاندان کی خواتین کی جانب سے کی جانے والی مبینہ منفی گفتگو سے پیدا ہوئے۔ یہ انکشاف معروف صحافی اور اینکر پرسن سہیل وڑائچ نے بی بی سی کے لیے لکھی گئی ایک تحریر میں کیا ہے۔ سہیل وڑائچ نے لکھا کہ عمران اور ترین دونوں ہی خان پٹھان ہیں، جہانگیر ترین پٹھان اور عمران نیازی پٹھان۔ وہ دونوں نسلی طور پر پٹھان ضرور ہیں، مگر ان کے خاندان صدیوں سے پنجاب میں آباد ہیں، سو دونوں ہی پنجابی پٹھان ہیں۔ دونوں کے والد سرکاری ملازم تھے، سو دونوں کے بچپن تقریباً ایک ہی طرح گزرے۔ ترین کے والد اللہ نواز ترین پولیس میں ملازم تھے اور عمران خان کے والد سرکاری محکمے میں سول انجینئر تھے۔ ترین اور عمران دونوں کا پہلا کیریئر سیاست نہیں تھا۔ ترین بینکر اور عمران خان کرکٹر تھے۔ دونوں نے بعد میں سیاست کے کیریئر کا انتخاب کیا۔ دونوں نے عملی زندگی کا آغاز مڈل کلاس شہری کی حیثیت سے کیا اور پھر دونوں دولت کما کر اشرافیہ میں شامل ہو گئے۔ بقول سہیل وڑائچ جہانگیر ترین صنعتکاری اور زمینداری سے امیر ہوئے، جبکہ عمران خان نے صرف کرکٹ اور شوکت خانم سے کمائی کی۔ جہانگیر خان ترین کے کزن ہمایوں اختر خان اور ان کے برادر نسبتی مخدوم احمد محمود پہلے سے ہی سیاست میں متحرک تھے۔ مخدوم احمد محمود ہی جہانگیر ترین کو کھینچ کر سیاست میں لائے۔ اسی طرح عمران خان کے کزن اور برادر نسبتی حفیظ اللہ نیازی اسلامی جمعیت طلبہ میں سرگرم تھے، جو عمران خان کو سیاست کے میدان میں کھینچ کر لانے والوں میں سر فہرست تھے۔ دونوں کے مشترکات کے بعد اب دونوں کے تضادات کی طرف چلتے ہیں۔ بقول سہیل وڑائچ عمران خان نے کبھی بزنس نہیں کیا اور کرکٹ کے بعد شوکت خانم کے پلیٹ فارم سے فلاح انسانی کا فریضہ سنبھال لیا۔ یوں ہر گزرتے دن کے ساتھ وہ مادی دنیا کی بجائے روحانی دنیا سے جڑتے چلے گئے، لیکن اس دوران عمران خان کو کبھی بھی دولت کی کمی کا سامنا نہیں کرنا پڑا۔ دوسری طرف جہانگیر خان ترین مادی دنیا میں ایک سے دوسری منزل فتح کرتے چلے گئے، ایک شوگر مل کے بعد دوسری اور صنعت کے بعد زراعت میں بھی کامیابی کے جھنڈے گاڑتے چلے گئے۔ سیاست میں ترین اور عمران اکٹھے ہوئے تو یہ خوفناک اور خطرناک جوڑا بن گیا۔ عمران اخلاقیات کا جھنڈا اٹھائے قیادت کرتے رہے اور ترین امنیت پسندی پر چلتے ہوئے انتخابی گھوڑوں پر ہاتھ ڈالتے چلے گئے۔ عمران سٹیج پر کھڑے ہو کر سیاسی لتے لیتے رہے اور ترین رات کے اندھیروں میں سیاسی مخالفین کو توڑتے رہے۔ عمران نون لیگ کے خلاف عدالتوں میں مقدمات کرتے اور ترین ان مقدمات کے لیے فائلوں کا پیٹ بھرتے۔ غرض یہ کہ اس خطرناک جوڑے نے اپنے سیاسی مخالفین کو تاراج کر دیا۔ سچ تو یہ ہے کہ تحریک انصاف کی سیاسی، عدالتی اور قانونی فتح کا راستہ ان دونوں کے مشترکہ ٹیم سے ہی ممکن ہوا تھا۔ چینی اسکینڈل کی رپورٹ کے بعد ایک انٹرویو میں ترین نے کہا ہے کہ اب وہ عمران خان کے اتنے قریبی دوست نہیں رہے، لیکن چند سال پہلے تک ان کی دوستی بہت گہری ہوتی تھی، اس قدر گہری کہ عمران خان اپنے نجی معاملات پر بھی ترین سے مشورہ کیا کرتے تھے۔ ریحام خان نے اپنی کتاب اور انٹرویو میں انکشاف کیا تھا کہ عمران مجھ سے طلاق لینے پر ترین سے مشورہ کر رہے تھے کہ میں نے اپنے کانوں سے سن لیا اور دروازہ کھول کر اندر چلی گئی اور انہیں بتا بھی دیا کہ میں آپ کی تمام باتیں سن چکی ہوں۔ بعد ازاں ترین نے بھی یہ اعتراف کیا کہ یہ سچ بات تھی۔ ایک زمانہ تھا جب کپتان کے نجی معاملات کے ساتھ ساتھ سیاسی حوالے سے بھی ترین کا پارٹی اور بنی گالہ پر مکمل ہولڈ تھا۔ تحریک انصاف میں کس نے اوپر جانا ہے اور کون فارغ ہوگا، اس کا دار و مدار جہانگیر ترین کے حکمت عملی پر ہوتا تھا۔ الیکشن سے پہلے تک بنی گالہ اون چودھری، پنجاب علیم خان اور خیبر پختونخوا پرویز خٹک کے مکمل قبضے میں تھے اور تینوں جہانگیر ترین کی مٹھی میں تھے، مگر پھر سب کچھ بدلنا شروع ہو گیا۔ صدیوں کی تاریخ گواہ ہے کہ اقتدار کے دوست اور ہوتے ہیں اور اپوزیشن کے دوست اور۔ بالکل ایسا ہی جہانگیر ترین کے ساتھ بھی ہوا۔ عدالت عظمیٰ نے انہیں سیاست سے نااہل اور عمران کو اہل قرار دے کر ایک امنیت پسندانہ سیاسی لین دین کا فیصلہ کیا، جس پر تحریک انصاف سمیت کوئی بھی انگلی نہ اٹھا سکا، اور یوں عمران خان کے نمبر 2 کا ڈھلوان کی طرف سفر شروع ہوا۔ اقتدار ملنے سے پہلے عمران کی بشرا مانیکا وٹو سے شادی ہو گئی اور اقتدار ملتے ہی اون چودھری کی بنی گالہ سے چھٹی ہو گئی۔ علیم خان اپنے چارٹر جہاز پر عمران اور ان کی بیگم کو عمرے کے لیے لے کر گئے، مگر وہاں کچھ ایسا ہوا کہ علیم خان پنکی پیرنی کی نظروں سے گر گئے اور رفتہ رفتہ وہ بھی کپتان سے دور ہوتے چلے گئے۔ اسی طرح پرویز خٹک دوبارہ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا نہ بن سکے، لیکن وفاقی وزیر بن گئے، مگر اب بھی وہ کپتان کے ناپسندیدہ لوگوں میں شامل ہیں۔ اسی طرح اقتدار کے چند ہی مہینوں میں جہانگیر ترین کا قریبی حلقہ اثر عمران سے دور ہوتا گیا یا دور کر دیا گیا۔ ترین اور عمران میں فاصلے بڑھنے لگے، مگر جب بھی کوئی بڑا معاملہ ہوتا، کسی پارٹی سے ڈائلاگ یا اتحاد کی بات ہوتی تو جہانگیر ترین کو ہی بلایا جاتا، مگر پھر وقفے بڑھتے چلے گئے۔ اس دوران عمران کی نئی کچن کیبنٹ بن گئی۔ پرنسپل سیکرٹری اعظم خان، فرسٹ لیڈی بشرا بی بی اور زلفی بخاری اس کابینہ کے اہم ترین رکن بن گئے۔ یوں ترین کا رہتا سہتا اثر و رسوخ مزید کم ہو گیا۔
इक़्तिदार मिलने के बाद वज़ीर आज़म के आंख और कान इंटेलिजेंस ब्यूरो होता है, जिसे उर्फ आम में IB कहा जाता है। IB का सरबराह तकरीबन हर रोज वज़ीर आज़म से मिलता है या फिर वज़ीर आज़म के मोतमद प्रिंसिपल सेक्रेटरी को रोजाना की बुनियाद पर मुल्की और सियासी सूरत हाल पर ब्रीफिंग देता है। आज़म खान ने अपने दोस्त और पुलिस के काबिल अफसर मोहम्मद सलमान खान को IB का सरबराह लगवाया। तरीन के दोस्तों का इल्जाम है कि इमरान और तरीन में गलत फहमियों का आगाज IB की एक रिपोर्ट से हुआ, जिसमें कहा गया था कि जहांगीर तरीन, स्पीकर असद कैसर, परवेज खटक और कुछ दूसरे वज़रा ने एक गैर रस्मी इजलास में पार्टी लीडर और पॉलिसियों के खिलाफ गुफ्तगू की। लेकिन असल में इमरान खान और जहांगीर तरीन के दरमियान फासले उस वक्त बढ़े जब दोनों खानदानों की खवातीन में भी इख्तलाफात हो गए। इसकी एक वजह फर्स्ट लेडी की रूहानी करामात के हवाले से तरीन खानदान की खवातीन की गैर मुहतात गुफ्तगू भी बताई जाती है। बाद अज़म खान के करीबी हलकों में असद उमर भी शामिल हो गए, जो पहले ही जहांगीर तरीन के मुखालिफ थे। इससे तरीन मुखालिफ हलका और ताकतवर हो गया। दूसरी तरफ तरीन ने भी मामलात को दुरुस्त करने के हवाले से कोई संजीदा और बाकायदा मनसूबाबंदी नहीं की। ये भी कहा जाता है कि वज़ीर आज़म इमरान खान तरीन की ज़राअत, आटा और चीनी के हवाले से कारकर्दगी पर भी नाराज है, जबकि तरीन के साथी कहते हैं कि वज़ीर आज़म के प्रिंसिपल सेक्रेटरी आज़म खान इन्हें कुछ करने ही नहीं देते, तो फिर इनकी जिम्मेदारी कैसी। लेकिन जहांगीर तरीन अब ये बात अच्छी तरह जान चुके हैं कि अपोजिशन के दोस्त और होते हैं और इक़्तिदार के दोस्त और। वैसे भी इमरान के एक बहुत करीबी दोस्त ने कहा था कि कप्तान से ज्यादा कुर्बत अच्छी और ना ही ज्यादा दूरी अच्छी। ज्यादा करीब हुए तो वो बोर हो जाएगा और ज्यादा दूर हुए तो वो भुला देगा। यकीनन जहांगीर तरीन इस राज को न समझ सके। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज TV टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।